بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، کسی زمانے میں ایک علاقے میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کے یہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو جادوگر کو سونپ دیا گیا اور وہ جادوگر اس بچے کو تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے پاس جاتا تو راستے میں ایک نصرانی عابد کا گھر پڑتا، جہاں وہ عبادت میں کبھی واعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا۔ یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقے عبادت کو دیکھتا اور واعظ سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا اور ماں باپ بھی مارتے، کیونکہ وہاں بھی دیر میں پہنچتا اور یہاں بھی دیر میں آتا۔ ایک دن اس بچے نے عابد کے سامنے یہ شکایت بیان کی۔ عابد نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کیوں دیر لگ گئی تو کہنا کہ راستے میں دیر ہو جاتی ہے۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا اور دوسری طرف کلام اللہ اور دین اسلام سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ لڑکا دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ پڑا ہے۔ لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے، ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر ہیں، اور سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان کر لوں کہ نصرانی عابد کا دین خدا کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ خدایا، تیرے نزدیک عابد کا دین اور اس کی تعلیم جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات ملے۔ پتھر کے لگتے ہی وہ جانور مر گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر جا کر عابد کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، تم مجھ سے افضل ہے، اب خدا کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو میری خبر کسی کو نہ دینا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا اور اس کی دعا سے ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ آواز پڑی۔ وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، اگر تم مجھے شفا دے دے تو یہ سب میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینے والا تو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تو شرک سے توبہ کر کے اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں اس سے دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ تو وہ وزیر بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا کرنے لگا اور آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یعنی میں نے دی ہے؟ وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا تیرا رب میرے سوا اور کوئی ہے؟ وزیر نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے، جو ہمارا خالق اور ہمیں پالنے والا ہے۔ بادشاہ نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں دینے لگا اور پوچھنے لگا کہ تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر کار اس نے بتا دیا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے اور کفر و شرک سے توبہ کر لی ہے۔ تو بادشاہ نے لڑکے کو بلوایا اور کہا، اب تم تو جادو میں ماہر ہو گئے ہو کہ بیماروں کو تندرست کرنے لگ گئے ہو۔ اس نے کہا، غلط ہے، نہ میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس بچے نے کہا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر کیا تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو کشتی میں بٹھا کر دریا میں ڈبو دو، کہ اس نے ہمارا نام ڈبو دیا اور 7 پشت کو بٹا لگا دیا۔ پھر اس کو کشتی میں بٹھا کر لے چلے۔ اچانک کشتی الٹ گئی، سب ڈوب گئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ لڑکا صحیح سلامت بچ گیا۔ پھر بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اس سچے خدا نے مجھ کو بچا لیا اور جھوٹوں کو ڈبو دیا۔ پھر تو بادشاہ آپے سے نکل گیا اور کہا کہ اونچے پہاڑ کی چوٹی سے اس کو نیچے ڈال دو تاکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں
اور اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ جب بادشاہ کے سپاہی اس لڑکے کو پہاڑ پر لے گئے، خدا تعالیٰ کی قدرت سے ہوا کا جھونکا آیا اور ان سب کو ہوا نے اڑا دیا اور لڑکے کو ہوا نے ذرا بھی نہ ستایا۔ پھر لڑکا بخوبی سلامت بادشاہ کے پاس آیا۔ تب بادشاہ نے جل بھن کر کہا، جلادوں کو بلاؤ اور اس لڑکے کی جلد و پوشت اڑا دو۔ لڑکے نے کہا، کیوں اپنی جان کھوتا ہے، جی جان کو روتا ہے اور بے فائدہ حماقت بھگتتا ہے۔ اگر تو اور تیرا لشکر سارا جمع ہو جائے، میرا ایک بال بھی بیکا نہ ہوگا۔ اگر اس مصیبت سے نجات منظور ہے تو اپنی تدبیریں بالائے طاق رکھ اور میرے کہنے پر دھیان رکھ کہ ایک میدان میں سب کو جمع کروا اور مجھ کو سولی پر چڑھا اور میرے آگے یہ کہہ کر تیر لگا کہ تجھ کو تیرے خدائے برحق کے نام سے مارتا ہوں، فوراً میں مر جاؤں گا۔ بس بادشاہ نے جو اپنی تدبیر سے عاجز آ گیا تھا ایسا ہی کیا۔ وہ نادان بادشاہ دانا لڑکے کی حکمت سے آگاہ نہ تھا کہ جب سارے لشکر اور اہل شہر کے آگے یہ بات کہہ کر تیر مارے گا تو بلا شک اپنے دین کو چھوڑ دے گا اور میرے دین کو سچا بتا دے گا، تو سب لوگ اس کے دین سے پھر جائیں گے اور میرے حق مذہب پر ایمان لائیں گے۔ گو میں جان سے گیا مگر جہان تو ایمان سے رہا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ لڑکا تیر سے مارا گیا، لیکن آدھے سے زیادہ لوگ کفر و شرک سے توبہ کر کے اللہ پر ایمان لے آئے۔ سب لڑکے کے غم میں زار زار روتے چلاتے تھے۔ جب یہ حال بادشاہ نے دیکھا تو سخت حیران ہو گیا کہ لڑکا تو مرا لیکن سب کو مار گیا اور میری بادشاہت اور ملت سب ڈبو گیا۔ بادشاہ نے اسی وقت ایک گڑھا 40 ہاتھ گہرا کھدوایا اور اس میں جو لوگ ایماندار تھے ان کو جلایا، مگر ایک عورت بچوں والی تھی، اس کو ہر چند ڈرایا کہ تجھ کو ماں تیرے بچوں کے جلا دیں گے ورنہ اسلام سے باز آ۔ عورت نے کہا کہ میں حق سے نہ پھروں گی، خدائے برحق سے منہ نہ موڑوں گی، تو کچھ درگزر نہ کر، جو جی چاہے سو کر۔ پھر ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو آگ میں جلایا گیا، مگر وہ عورت کمال آب و تاب ایمانی سے اف نہ کرتی تھی اور رضاء الہی پر صابر و شاکر تھی۔ جب سب اولاد اس کی جلا دی گئی اور گود کے بچے کو جلانے کا ارادہ کیا اور اس جلتی بھونتی کو اور زیادہ جلایا گیا۔ آخر وہ عورت تھی اور چند جگر پارے اس کے جل گئے تھے، مگر اس نے آہ نہ کی، لیکن گود کے لڑکے کے جلنے سے یکایک آگ جگر کی بھڑک اٹھی، آپے سے جاتی رہی۔ بے ہوشی کے عالم میں قریب تھی کہ فریب شیطان کھاوے اور دولت ایمان سے ہاتھ اٹھاوے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس گود کے بچے کو گویا کیا، اس کے حفظ ایمان کا سامان کیا۔ اس نے بزبان فصیح کہا کہ اے ماں تو کچھ تردد نہ کر، سب بھائی میرے جنت کو گئے، میں بھی جاتا ہوں۔ تو لڑکے کی دلداری سے اس کی بھڑکی ہوئی آگ بجھ گئی۔ سب سنگ دلوں نے مل کر اس لڑکے کو بھی آگ میں ڈال دیا۔ تب عورت نے بےتاب ہو کر ایک چیخ ماری، اسی وقت ایک شعلہ آگ سے اٹھا اور 40 گز ہر طرف کے کافروں اور مشرکوں کو جلا کر خاکستر کر دیا، اور اس کافر بادشاہ کا ماں امیر اور لشکر کافر کے نام و نشان نہ رہا کہ کہاں چلا گیا۔ اور جو ایماندار اس ظالم کے ظلم سے بچے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمایت سے ان میں سے کسی ایک کا بھی بال باقا نہ ہوا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تھی ایمان کی طاقت کہ ایمان والے اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن ایمان نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔